ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے کی کلپ میں ہم نے آپ کی خدمت میں خمس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، انہی باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کو شروع کیا جائے، میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو اور بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے آج کی کلپ شروع کرتے ہیں۔ تو خمس کے بارے میں ہم نے اس کیا کہ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، جس طریقے سے روزہ ہے، جس طریقے سے نماز ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے کہ جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے، اور اس کی طرف سے اگر ہم غفلت کا شکار ہیں تو ہمیں اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے اور اس اسلامی فریضوں کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ دیکھیے اب یہ ہے مسئلہ ہے اس کے بعد کا کہ خمس ہم نکالیں تو کس طریقے سے نکالیں اور اس کے مستحقین کون سے ہیں۔ تو خمس نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا، یعنی خمس جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان امیر ہے صرف اسی کے اوپر خمس واجب ہے، نہیں، بلکہ جو بھی خود کفیل ہے، خود اپنا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ اور سال کے آخری دن، یعنی انسان کو ایک اپنی تاریخ معین کرنی ہے، چاہے شمسی لحاظ سے، چاہے قمری لحاظ سے، چاہے یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے، کوئی بھی ایک تاریخ آپ سال کی معین کر لیجئے کہ اس دن ہمیں خمس نکالنا ہے۔ اور اس دن آپ کے پاس جو بھی بچ جاتا ہے، آٹا، دال، چاول، پیسہ، جو چیز آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس کا آپ حساب کیجئے کہ مثلا فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 100 روپے کے آس پاس فرض کیجئے کہ آپ جو چیزیں ہیں یا پیسہ ہے وہ بچا ہوا ہے، تو اس میں سے 20 روپیہ یہ خمس کا ہوگا، 20 پنجے 100، یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کے نکالا جائے گا۔ اب اس 20 روپے کے بھی 2 حصے ہوں گے، یہ آپ نے خمس نکال دیا، اس کے بعد پھر یہ 2 حصے ہوں گے، اس کے 2 مستحقین ہیں۔ ایک تو خود جو سادات غریب ہیں ان کا حق ہے، اور دوسرا حق امام زمانہ کا ہے کہ جو امام تک تو ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا امام کے جو نائبین ہیں، جو عام نائبین ہیں یعنی مراجع کرام ہیں، ان کو یہ حصہ دیا جائے گا تاکہ وہ دین کی فلاح اور بہبود کے لیے جو دین کے کام ہیں اس میں یہ صرف کریں۔ تو 2 مستحقین ہیں خمس کے کہ جنہیں دیا جائے گا، ایک سادات غریب ہیں کہ جن کو دیا جائے گا، جو اگر ہمارے آس پاس میں موجود ہیں تو انہیں دیا جائے، اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر ہم مدرسے وغیرہ میں بھی اسے دے سکتے ہیں لے جا کر، اس لیے کہ ان لوگوں کو اجازت حاصل ہوتا ہے مراجع کرام کی طرف سے، لہذا دونوں ہم سہمین میں ہم جا کر آسانی کے لیے اپنے ہم کسی مدرسے میں جو واقعاً مستحق ہیں لینے کے ان تک پہنچایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دین کا کام بھی ہوتا رہے اور ہماری دنیا بھی آباد رہے اور ہماری آخرت بھی آباد رہے۔ کوشش ہے یہی کی جائے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خمس جیسے عظیم فریضے سے غافل نہ ہوں۔ یوں تو ہم نذر و نیاز کر رہے ہیں، کنڈے کے ایام میں ہم کنڈا کر رہے ہیں، بہتر ہے کریے، اچھی بات ہے، مومن کو کھلانا ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان واجبات کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم واجبات سے غفلت برتیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مستحبہ اگر چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر واجب ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔